جھوٹے واقعات بیان کر کے پھر اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جب آدم علیہ السلام کا پلتا تیار ہوا اور اس میں روح ڈالی جا رہی تھی مگر روح اندر ٹکنا نہیں چاہتی تھی اور وہ روح اندر گھبرا جاتی تھی اور وہ روح باہر نکلتی تھی، تو بعد میں وہاں پر میوزک بجایا گیا، اس میوزک بجانے کے بعد پھر وہ روح جو ہے وہ اندر قرار پا رہی ہے۔ یہ واقعہ ناممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ربا بجانے والا کون تھا؟ اس زمانے میں وہ میوزک بجانے والا کون تھا؟ ابھی تو آدم جو پہلا انسان ہے وہ تو ابھی پیدا بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئے ہیں، ان کا تو ابھی صرف پتلا بنا ہوا ہے، تو روح اندر داخل ہی نہیں ہوئی ہے، ایک۔ اور دوسرے، اللہ آدم کی روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث صحیح میں اس کا تذکرہ ہے، بخاری شریف کی احادیث میں تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان کے اندر روح ڈال دی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم کو پیدا کیا اور اب اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ اور ہمارا ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ روح اندر جانے سے گھبرا رہی تھی، اللہ روح اندر بھیج رہے ہیں اور ہمارا آدمی کہتا ہے روح اندر ٹک نہیں رہی ہے، لہذا میوزک بجانے کی ضرورت پڑی۔ یہ میوزک بجانے والا کون تھا؟ اور وہ انسان تھا یا کوئی جنات تھے؟ اور یہ سب ثبوت کہاں سے نکالا انہوں نے؟ ظاہر ہے یہ نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سیرت میں، نہ تاریخ میں، نہ کسی دوسری قوم کے لٹریچر میں، ایون عیسائی اور یہودی لٹریچر میں بھی یہ بات کہیں نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی آدم علیہ السلام کے وجود کے قائل ہیں، اور آدم علیہ السلام سے تخلیق انسانی کا آغاز ہوا ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ بائبل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے تذکرے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو اسلامی لٹریچر میں کہیں نہیں، جو لٹریچر میں کہیں نہیں، کرسچن لٹریچر میں کہیں نہیں ہے، تاریخ عام میں کہیں نہیں ہے، وہ واقعہ اگر ایک صاحب بیان کر رہے ہیں تو یہ گڑھا ہوا واقعہ ہے، اس کو کہتے ہیں جال سازی، دجل اور توبیق۔ تو اتنے سارے گناہ اس صاحب سے سرزد ہوئے ہیں، اس لیے اب آخری چیز جو سلسلے میں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ موسیقی کے متعلق اسلام کا موقف کیا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں 21واں پارہ سورہ لقمان، ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض انسان وہ ہیں جو لہو الحدیث خرید کر کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ یہ لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ اس میں بے شمار مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ گانے بجانے کا سامان ہے، اور تفسیر کتاب میں موجود ہیں، چنانچہ ہماری جتنی مستند تفاسیر ہیں عربی کی اردو کی، اس میں دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ بے شمار مفسرین کا کہنا ہے کہ لہو الحدیث کے مطابق کیا معنی گانا بجانے کی جو بھی چیزیں ہیں، چاہے سادہ ہوں، چاہے وہ آج کے ماڈرن زمانے کی میوزک کے آلات کیوں نہ ہوں، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو گویا لہو الحدیث خرید کر کے لانا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، اس کو قرآن نے اس لیے بیان فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہو الحدیث یعنی گانا بجانا جو ہے، اور گانے بجانے کے آلات جو ہوں تو قرآن سے ممنوع طور پر ثابت ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور غالباً صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ نفاق، یہ گانا جو ہے، میوزک جو ہے، یہ دل کے اندر نفاق ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں مزامیر ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت 15 کام کرے گی تو اس پر پھر عذاب آئیں گے، ان 15 کاموں میں سے ایک کام یہی ہے، کیا؟ کہ جب گانے عام ہوں گے اور میوزک بجائے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے، علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے یستحلون الحل والحریر والخمر والمحاذف، کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو بدکاریوں کو حلال کریں گے، ریشم کے کپڑا پہننا حلال کریں گے، شراب کا نام بدل کو حلال کریں گے، اور محاذف سے مراد گانے اور گانے کے آلات، اور گانے کے آلات میں ہی مٹکا بھی داخل ہے۔ غرض یہ کہ اچھا اسلامی قانون کو بیان کرنے کا اختیار و حق جو ہے وہ فقہاء کرام کو ہے، اور فقہاء کرام استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے۔ احادیث اس سلسلے میں مبرہن طور پر ہیں، واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھ کر کے چاروں فقہا کے بعد بھی بعد کے بڑے بڑے محققین جیسے علامہ ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں، فقہ حنفی کا اصول لکھا ہوا در مختار رد المختار میں، فقہ مالکی کا اصول لکھا ہوا مالکی کتب میں، اور ہم فقہ حنبلی کا اصول لکھے ہوئے ان کی کتابوں میں، چاروں فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام میں میوزک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میوزک حرام ہے، اور اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ انسان کے دل میں برے خیالات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جس کو حرام کیا ہے اس کو بعد میں کون حلال کر سکتا ہے؟